دوستو، آج ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل اور ان کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئے تقریباً 74 سال ہو چکے ہیں۔ ہر سال ہم تمام ہندوستانی شہیدوں کی یاد میں حب وطن میں مستغرق ہو کر جشن اور خوشیاں مناتے ہیں اور جانثاروں کا تذکرہ کر کے ان کو نذرانۂ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کی بابت اس 74 سالہ تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سمت قنوط و یاس ہے، مایوسی اور نا امیدی ہے، ہر جانب چیخ و پکار ہے، ہر سو آہ و بقا ہے، ہر طرف واویلا ہے، ہاتھوں سے جاتی عبادت گاہیں ہیں، جلتی مسجدیں ہیں، سلگتے آشیانے ہیں، چیختی چلاتی بچیاں ہیں، دم توڑتے بچے ہیں، روتی مائیں ہیں، کانپتے بوڑھے ہیں، زخمی نوجوان ہیں اور خاکستر لاشیں ہیں، اور ان لاشوں پر کھڑے دیش بھکتی اور حب الوطنی کے سند مانگنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اتنا پسینہ نہیں بہایا جتنا کہ ہم نے خون بہایا ہے، اور تماشائی بنے ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ہی ان حالات ناسازگار سے دوچار کیوں ہیں؟ روز بروز حالات کی زنجیروں میں کیوں جکڑتے اور سکڑتے جا رہے ہیں؟ تنزل و انحطاط کیوں ہمارا مقدر بنتا جا رہا ہے؟ زندگی کے ہر میدان میں، خواہ سیاسی ہو یا سماجی، اخلاقی ہو یا معاشی، کیوں شکستہ پشتہ درماندہ اور عاجز ہوتے جا رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اسلام کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، اور آزادی کے بعد سیاست سے کنارہ کشی، تعلیم سے دوری اور معیشت میں کمزوری ہے۔ دوستو، مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی 70، 75 یا صدی 2 صدی کی غفلت اور لاپرواہی کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کئی صدیوں سے تعلیم اور اس کے جدید تقاضوں سے مسلسل انحراف، نظر انداز اور چشم پوشی نے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں پسماندہ درماندہ بنا دیا ہے۔ یہ علمی انحطاط اور ذہنی اضمحلال صرف ہم ہندوستانی مسلمانوں کا مقدر نہیں ہے، بلکہ پورا عالم اسلام اس علمی انحطاط، سیاسی تنزل اور فکری جمود و تعطل کا شکار ہے۔ دوستو، اگر آپ اس ملک میں اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنا استتو کھونا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، سیاست کا دامن تھامنا ہوگا، معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہوگا، IAS اور IPS بنا کر ایڈمنسٹریشن پر قبضہ جمانا ہوگا، سیاسی لیڈران پروان چڑھا کر اسمبلیز اور پارلیمنٹ بھیجنے ہوں گے، صحافی اور جرنلسٹ تیار کر کے میڈیا پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، ججز اور وکلاء تیار کر کے عدالتی سسٹم میں جگہ بنانا ہوگی، لیکچررز اور پروفیسرز پیدا کر کے تعلیمی اداروں پر مسلط ہونا پڑے گا، بینکرز اور اکنومسٹ تیار کر کے ملک کی معیشت اور بینکنگ سسٹم کی جڑوں تک پہنچنا ہوگا۔